الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الدین والماء الذی کان صدیقا فی تصدیقاتہ عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی الدرجات فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتہ حسینا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتہ باکرا فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی الاقوال کاظما فی جمیع الاحوال متمکنا علی مقام الرضا عسکریا علی سبیل النجات مہدیا الی طریق الیقین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک شش جہات کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر و معمبر و مقدس و منور و مزین پسینہ شفیع تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم شہ ہر دو سرا محبوب کبریا شاف روز جزا علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہر بار میں محبتوں عقیدتوں جملہ ارادتوں کا ارمغان نیاز بصورت درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے مولا تعالی اس حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ 21 رمضان المعظم کی نسبت سے ذکر سیدنا علی المرتضی شاہ زمن خیبر شکن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار داماد رسول شوہر بطول مولا علی کے ذکر پاک کی حسب وعدہ نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی توجہات کو ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ جمعۃ الوداع بھی ہے، اسی ضمن میں آیت پڑھی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، کچھ حصہ پڑھا، حکم ہوا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے نہ جاننے والو اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہیں۔
اہل ذکر کون ہیں، یہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر کیا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ ذکر کیا ہے، پھر یہ جاننا مشکل نہیں رہے گا کہ اس ذکر والے یعنی اہل ذکر کون ہیں۔ قرآن کا یہ خاصہ ہے، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اور قرآن کی سب سے اتھینٹک تفسیر بھی وہی ہے جو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہی ہو۔ تو سورہ حجر پڑھیں، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر اس میں 9 ہے، فرمائے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ وہاں تھا کہ اے نہ جاننے والو، اگر کچھ جاننا چاہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے، اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ سورہ حجر 14واں پارہ پہلا صفحہ 9 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت نے بتایا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اب جب ذکر سے مراد قرآن ہوا تو ذکر والے یعنی اہل ذکر وہ ہوئے جو اہل قرآن ہیں، جن کے پاس قرآن ہے۔ ہر ایک کے پاس قرآن نہیں ہے، اگرچہ وہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس قرآن ہے، مگر ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ چاہے وہ تلاوت بھی کرے قرآن کی کثرت کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ قرآن والا نہیں کہلائے گا۔ سورہ بلکہ مسلم شریف جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 399 پہ حدیث طیبہ نمبر 2456 ہے، آقا نے فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر وہ قرآن والے تو نہ ہوئے جن کے حلق سے قرآن نیچے نہ اترا۔ اور پھر انہی کے بارے میں آقا نے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ اس حدیث کے آخری لفظ ہیں 2456 نمبر حدیث کے، جو میں نے ابھی حوالہ دیا مسلم شریف جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 399 پہ۔ فرمایا اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود وہ اسلام سے یوں خارج ہوں گے جیسے شکار سے تیر خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن اتنا پڑھنے کے باوجود بھی اگر کوئی مومن نہیں تو سمجھیں وہ قرآن والا نہیں ہے۔ تو ہم دنیا والوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ کوئی کہے کہ میں قرآن والا ہوں، کوئی کہے کہ میں قرآن والا ہوں، ہم ان کے دعووں پہ کان نہ دھریں۔ آئیے اسی محبوب سے پوچھتے ہیں جسے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا تاج لے کے جو آیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ ہم نے ہر شے کا علم اپنے نبی کو دے دیا۔ اب اسی نبی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن والے کون ہیں؟ تو اسی نبی نے ہمیں فرمایا، جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 699 حدیث طیبہ نمبر 3755 ہے، آقا کریم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، فرمایا لوگو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، دونوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔
کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے قرآن کو تھامنے کا نعرہ لگایا مگر حسین کو باغی لکھ دیا، اہل بیت سے دشمنی کمائی۔ کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے حسین کی عظمت کا نعرہ اور وفا کا نعرہ لگایا مگر قرآن کے منکر ہو گئے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن بھی ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا خاندان بھی۔ یہ اعزاز اہل سنت کو نصیب ہے۔ اب فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ما ان اخذتم بہ، دونوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور اہل بیت، معلوم ہوا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ اتنا مستحکم ساتھ ہے کہ فرمایا قرآن اور اہل بیت کا ساتھ اتنا لازم و ملزوم ہے کہ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے رابطہ کر لینا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے رابطہ کر لینا، کیونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ دونوں کو اتنا لازم و ملزوم چھوڑ رہا ہوں، ساری عمر میرا حسین قرآن کی تلاوت کرے گا، ایک وقت آئے گا سر نیزے کی نوک پہ ہوگا، دمشق کے بازار میں سر کٹ چکا ہوگا، دھڑ میدان کربلا میں ہوگا، کان لگا کے سن لینا حسین کے لبوں پہ تب بھی اللہ کا قرآن جاری و ساری ہوگا۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اہل بیت قرآن والے، مگر ان میں حضور نے ایک ذات کا اور بدرجہ اولا ذکر بالخصوص تخصیص کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جس کے ساتھ قرآن اور جو قرآن کے ساتھ ہے، اور ان دونوں کا ساتھ کہاں تک پہنچے گا۔ یہ المستدرک الصحیحین جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 252 ہے، حدیث طیبہ نمبر میرے سامنے 4628 ہے۔ آقا نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مع علی، لوگوں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آقا کب تک رہے گا یہ ساتھ؟ یہ اگلے لفظ ہیں، آقا نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا قرآن اور علی دونوں کا ساتھ رہے گا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا کل میدان محشر میں حوض کوثر پر مجھے قرآن ملنے آئے گا، ساتھ علی کی ذات ہوگی، علی ملنے آئے گا، علی کے دامن میں اللہ کا قرآن بھی ہوگا۔ تو یہ ساتھ اتنا پکا ہے کہ جب قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، سورہ عبس پڑھے، اللہ فرماتا ہے ماں باپ اولاد کو چھوڑ جائیں گے، اولاد کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، یار بیلی سجن متر ہانی سب چھوڑ جائیں گے، دنیا میں وفا کا دم بھرنے والے اور دعوے کرنے والے وہاں جان کا دشمن بن جائیں گے، جہاں ہر کوئی ساتھ چھوڑ جائے گا، نہ قرآن علی کا ساتھ چھوڑے گا نہ علی قرآن کا ساتھ چھوڑے گا۔ اب یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ قرآن اور علی جہاں ہوں گے، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں علی المرتضیٰ ہوں گے۔ اب اگر کوئی فی زمانہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس علی ہے مگر اس کی محفل میں دیکھا جائے تو قرآن نہ ملے، تو نبی کا فرمان تو غلط نہیں۔ کوئی کہے کہ میرے پاس علی ہے مگر اس کے پاس قرآن نہ ملے تو سمجھے وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اگر کوئی کہے ہمارے پاس قرآن ہے مگر ان کے پاس علی نہ ملے تو سمجھ جائیں وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سچا وہی سنی ہے جس کے سینے میں وحی جلی کے طور پہ اللہ کا قرآن بھی موجود ہے اور ایمان کی صورت میں حب علی المرتضیٰ بھی موجود ہے۔ اور یہ کیسا ساتھ ہے؟ صرف یہ کہ علی قرآن لے کے چلے گا،
اور ہر وقت علی کے پاس قرآن ہوگا، بس یہی میں قرآن ہر وقت یہاں سینے سے لگا کے باندھ لوں، تو کیا میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے؟ دیکھنے والوں کو میں دکھاؤں دیکھو جی میرے دعوے میں صداقت ہے کہ یہ دیکھیں میرے سینے سے ہر وقت قرآن لگا ہے، فقط اتنا ساتھ نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، فرمایا قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کے ہر حرف کا ایک باطن ہے۔ ان علی عندہ ظاہر القرآن و باطن القرآن، فرمایا جو علی کی ذات ہے اس کے پاس قرآن کا ظاہر بھی موجود ہے، اس علی کے پاس قرآن کا باطن بھی موجود ہے۔ یعنی صرف قرآن کا نہیں، قرآن کے ہر حرف کا ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اور پھر قرآن اور علی، بلکہ میں یوں عرض کر دوں کہ قرآن علی کے پاس قرآن کا ظاہر باطن کتنا ہے، اگر اندازہ لگانا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ قول مجھے یاد آ گیا جس میں آپ فرماتے ہیں علم رسول اللہ من علم اللہ تعالی و علم علی من علم رسول اللہ و علمی من علم علی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے ہے، علی کا علم رسول اللہ کے علم سے ہے، وَعِلْمِي مِنْ عِلْمِ علی، اور اگر میرے علم کو دیکھو تو میرا علم خیرات ہے علم علی کی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ اللہ کے رسول کا علم اللہ کے علم سے، علم رسول اللہ من علم اللہ تعالی، رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے، وَعِلْمُ عَلِيٍّ مِنْ عِلْمِ رسول اللہ، علی کا علم رسول اللہ کے علم سے، وَعِلْمِي مِنْ عِلْمِ علی، اور میرا علم علی کے علم کی خیرات۔ اب وہ جو جس کا علم علی کے علم کی خیرات ہے اس کے پاس کتنا قرآن ہے، وہ خود کہتے ہیں الاتقان کتاب ہے، صفحہ نمبر 221 ہے، الاتقان فی علوم القرآن کتاب کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں میرا علم علم علی کی خیرات ہے، وہ کہتے ہیں لو داع اقال بعیری لوجدتہ فی کتاب اللہ تعالی، اگر میرا اونٹ باندھنے والی، اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی گم ہو جائے میں اسے اللہ کے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ لو داع اقال بعیری، میرے اونٹ کا گوڈا بننے والی رسی دے گواچ جائے، آندے نے میں کدھرے ہور نہیں لبدا، لوجدتہ لام تاکید کا لگا دیا، میں اسے ضرور ڈھونڈ لیتا ہوں فی کتاب اللہ تعالی، اللہ کے قرآن سے۔ میں نہ جیڑا ابن عباس اپنے گم شدہ یا اونٹ دی گم شدہ رسی قرآن چو لب لیندا ہے، ایدہ علم تے علی دے علم دی خیرات ہے، جی دے کول علم علم علی دی خیرات ہے، او قرآن نال انج وابستہ ہے، خود علی دی ذات اللہ دے قرآن نال کے میں وابستہ ہو۔ اور پھر علم آیا کہاں سے، وہ ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، علم علی من علم رسول اللہ، وہ جو علی کا علم ہے وہ رسول اللہ کے علم سے۔ کہاں آیا اور کیسے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا علی پیدا ہوئے، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں دیا، آقا نے لیا علی کو گود میں، حضور نے اپنا لعاب دہن مولا علی کے منہ میں ڈالا نہیں، ایک یہ طریقہ ہے کہ یوں لعاب نکالو اور ڈال دو، میرے مصطفیٰ نے ڈائریکٹ اپنی زبان علی کے دہن میں ڈال دی۔ واہ علی تیرے مقدر، اور قربان تیرے مقدروں پہ۔ یہی ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک کھجور تناول فرما رہے تھے، گٹھلی حضور کے منہ میں تھی، میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کاش وہ جو کھجور کی گٹھلی حضور کے منہ میں ہے مجھے مل جائے۔ ادھر دل میں
انگڑائی لی ہے اس بات نے، ادھر دلوں کے جاننے والے کو خبر ہو گئی۔ نبی جانتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو، یہی جامع ترمذی شریف سے، 607 صفحے سے، بلکہ 706 صفحے سے، کہ یہی آقا کریم حضرت حذیفہ کے وہ دل کی بات حضور نے فرمایا جاتے ہوئے، کون ہے حذیفہ؟ ہے اللہ تجھے بھی بخشے، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے۔ بات یاد ہے نا کہ جب ماں سے ماں کے لیے دعا کروانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے، مغرب سے عشاء تک بیٹھے رہے، عشاء پڑھ کے حضور چل دیے، پیچھے چلے، بتایا نہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا آرزو لے کے آیا ہوں۔ جاتے جاتے حضور نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ غفر اللہ لک ولی امک، جا اللہ تجھے بھی بخشے، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے۔ نبی دلوں کی جانتا ہے۔ اور میں اکثر آنا ہے پتر کھانا کھان لگتا، ماں دی پتر ٹھہر جا، ماں جی کیوں؟ پتر بسم اللہ پڑھ، ماں جی کیوں؟ پتر شیطان شامل ہو جائے گا، ماں جی میں دل چ پڑھی ہے، پتر ہن کھا پھر ٹھیک ہے، ہن ماں جی شیطان نہیں شامل ہوئے گا۔ اور پترا انہوں پتہ ہے تو دل چ پڑھی ہے، میں آنا اینا علم شیطان نو کہہ دیتا ہے کہ فلاں نے دل چ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نہیں رلنا، فلاں نے دل چ بھی نہیں پڑھی، میں رل جانا ہے۔ اینا علم کہہ دیتا تسا آکھو اللہ نے، میں نہ شیطان رب دا سجن ہے کہ دشمن، تسا آکھو کہ دشمن ہے۔ میں نہ جس رب نے اپنے دشمن نو اینا علم دیتا ہے کہ دلاں دیاں جاندا ہے، جس رب نے اپنے دشمن نو اینا علم عطا کیتا ہے، اس رب نے اپنے یار نو کنا علم عطا فرمایا ہو۔ آقا کریم نے دل کی جان لی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، فرمایا گٹھلی چاہیے جی یا رسول اللہ۔ آقا نے وہ لعاب دہن لگی گٹھلی نکال دی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے بس وہ لعاب والی گٹھلی میرے منہ میں آنے کی دیر تھی، مجھے اللہ نے یوں علم کا سمندر سینے میں دے دیا کہ وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا یہ لقب ہو گیا حبر ہذہ الامہ، اور راس المفسرین کہا جاتا ہے۔ فرمایا امت مصطفیٰ میں جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور سارے مفسرین کا جو سردار ہے، اسے عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس گٹھلی پہ حضور کا لعاب لگا، جسے وہ چوسنے کو مل جائے، اس کے علم کا کہیں کنارہ نہ رہے، اور جس کے منہ میں ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان ڈال دی ہو، اس علی کے علم کا کنارہ کہاں کوئی تلاش کر سکے؟ وہ علی شیر خدا۔ اور مقام دیکھیں تو لوگ تو بھئی پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنا لیتے کہ اصحاب کا اور یا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا یا مولا علی کا یا حضرت علی کا یا سیدنا صدیق اکبر کی آپس میں کوئی رنجش تھی۔ بھئی ایسی بات نہیں، میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں 281 صفحہ پڑھ رہا ہوں، المستدرک الصحیحین جلد نمبر 4 کا 281 صفحہ، اور حدیث طیبہ نمبر 4682 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، قالت عائشہ یا ابت انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی، کہتی ہیں ابا جان میں نے اکثر دیکھا ہے آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھ آپ کی ہوتی ہے، مکھ علی کا ہوتا۔ ابا جی میں وینی تسا اکثر ہی علی دے چہرے وال ویندے ہو۔ انی ارا میں دیکھتی ہوں یکسرک کثرت کے ساتھ آپ النظر الی وجہ علی، علی کے چہرے کو دیکھتے ہو۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، یقول آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں اگر کثرت سے علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میں تو عبادت کر رہا ہوتا، مجھے ثواب عبادت کا ملتا ہے۔
بلکہ یہ تو ہیں جناب صدیق اکبر جن کی خواہش ہے چہرہ علی دیکھنے کی. میں حدیث طیبہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم کی بھی یہ خواہش ہے کہ مولا میری نگاہ ہو چہرہ علی کا. یہ پورے حوالے کے ساتھ اور متن کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں. جامع ترمذی شریف ہے، جلد نمبر جناب والا اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 600، صفحہ نمبر جناب والا اس کا 694 ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 694 صفحہ اور حدیث طیبہ نمبر 3709 ہے. آقا کریم نے جب وقت وصال آ گیا، بلکہ حضور حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں نبی پاک نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر میں علی بھی تھے. قالت کہتی سمیت رسول اللہ، ام عطیہ کہتے میں نے اللہ کے رسول سے سنا. کیا سنا؟ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، علی کو بھیج دیا لشکر میں. نبی پاک نے ہاتھ اٹھا لیے دونوں. یقول، آقا نے کہا اللہم لا تمتنی حتی ترایانی علیہ، مولا تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. بھئی محسوس کریں کون کہہ رہا ہے اور کس کے چہرے کی بات کہہ رہا ہے. کائنات میں ہر بندے کی آرزو ہے، ہر بندے کی. کوئی یوں کہتا نظر آتا ہے کہ شالا سراندی محبوب آوے، وقت نزاد جلوہ وخاوے. کوئی کہتا نظر آتا ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. کائنات ساری موت کے وقت جس کا چہرہ تکنے کی آرزو کرتی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کی ذات وقت وصال جس کا چہرہ تکنا چاہتی ہے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. اندازہ لگائیں مولا علی شیر خدا کا. اور آقا کریم نے فرمایا، جہاں تک ان کے علم کی بات میں کر رہا تھا، مولا علی کے علم کی، آقا کریم کی حدیث طیبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں. انا مدینۃ العلم وعمر حیطانها، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیواریں ہیں. فرمایا انا مدینۃ العلم وعثمان اساسها وعثمان سقفها، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ. مدینۃ العلم کہا. میں ایک باریک سی بات عرض کرنے لگا ہوں. مدینۃ العلم کہا، مدینۃ العلم شہر ہوں. یہ نہیں کہا انا قریۃ العلم، میں علم کی بستی ہوں. بھئی بات سنیے گا، شہر کیوں کہا؟ جمعہ کا باب پڑھے نا، جمعہ کا، کہ جمعہ کہاں کہاں ہوتا ہے. اس میں جو شہر کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ضروریات زندگی کی ہر شے مل جائے اسے شہر کہتے ہیں. جہاں سے جو مانگو مل جائے اسے شہر کہتے ہیں. پھر دہراتا ہوں، جہاں سے جو مانگو مل جائے اسے شہر کہتے ہیں. آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. کیا مطلب؟ جو مجھ سے پوچھو گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو پوچھو گے اسی کا جواب ملے گا. کسی معاملہ میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ نہیں جانتا، جو مانگو گے. اور یہی دعویٰ تو مولا علی شیر خدا نے کیا. الریاض الندرہ محب الدین تبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198. مولا علی شیر خدا ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے. فرمایا ممبر کوفہ کا ممبر ہے. فرمایا سلونی ما شئتم واللہ فلا تسألونی عن شیء الی یوم القیامہ الا یکون یوم القیامت الا حدثتکم بہ. فرمایا سنو، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، قیامت تک کے لیے کوئی سوال کرو گے
अली तब तक मिंबर से नीचे नहीं उतरेगा जब तक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे देगा। जो पूछना है पूछो। लोग आते गए पूछते गए, आते गए पूछते गए। मैं बात आगे ले, कल अकेला इल्म पे नहीं रहना चाहता। आते गए पूछते गए, आते गए पूछते गए। बंदा एक बैठा कहने लगा, अली समझ नहीं आती, जो भी कोई सवाल करता है आप सोचते ही नहीं, फौरन जवाब देते हो। कभी आपको सोचते नहीं देखा कि अच्छा जवाब देता हूं, जरा तफक्कुर कर लूं, थोड़ा जहन को दड़ा लूं, थोड़ा सा मैं कोशिश कर लूं, समझ लो फिर समझाता हूं। इधर सवाल जुबान से निकलता है, उधर आप जवाब अता फरमा देते हैं। आपको कभी सोचते नहीं देखा। आपने फरमाया तू बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा जी 5 हैं। फरमाया तूने सोचा क्यों नहीं जवाब देने से पहले? उसने कहा मेरे हाथ की उंगलियां मेरे सामने हैं, तो जो चीज मेरे सामने उसे बताने के लिए सोचने की क्या जरूरत? फरमाया जैसे तेरे हाथ की उंगलियां तेरे सामने हैं, बताने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अल्लाह ने कुल कायनात अली के सामने की है, अली को बताने के लिए सोचने की जरूरत पेश नहीं आती। और यही बात तो वो उस अंग्रेज साइंसदान ने कही थी जिसने इरादा किया कि मैं पैमाइश पे किताब लिखूंगा। शर्क से गरब कितनी पैमाइश है, शमाल से जुनूब कितना फासला है, जमीन से आसमान का कितना है, दूसरे से तीसरे का कितना है, 7 आसमानों के दरमियान क्या फासला क्या है, और जनाबे वाला ताज से फौक कैसा है, मरीख से प्लूटो कैसा, और प्लूटो से मुश्तरी का फासला कितना, सियारगान फल्की का वहम क्या पैमाइश है। पैमाइश पे किताब लिखने का इरादा किया, दोस्तों से ताल्लुक मुनक़ते कर दिया कि कहीं सोच मुंतशर ना हो, फोकस किसी एक मौजू पे करूं, बैठ कर लिखने के लिए। काफी महीनों बाद उसका एक साइंसदान मुसलमान उसे मिला। कहा भी यार आजकल नजर नहीं आते, खैर है? उसने कहा मैं किताब लिख रहा हूं कि भाई सियारगाने फल्की का कितना फासला है, जमीन से आसमान कितनी दूरी पे है, और शर्क से गर्ब का फासला कितना है। मैं सारी कायनात की पैमाइश पे किताब लिख रहा हूं। उसने कहा मौला अली की किताब नहजुल बलागा नहीं पढ़ी? वो अंग्रेज था, गैर मुस्लिम था। कहने लगा कौन अली, कौन हुए जली, कौन अली? उसने कहा छोड़ो इस बात को, ये बाद में जानना कि कौन अली। ट्रांसलेट नहजुल बलागा कर दी उसने इंग्लिश में, और अपने उस अंग्रेज साइंसदान को दे दी, जाओ किताब पढ़ो। उसने किताब पढ़ी मौला अली की, 1000 दोस्तों को खत लिखे, 6 महीने लग गए जवाब आने में। 6 महीने बाद सामने खत रखे, कभी नहजुल बलागा पढ़ता है, कभी खतों को देखता है, कभी किताब पढ़ता है मौला अली की, कभी खतों को देखता है, कभी किताब पढ़ता है, कभी खतूत देखता है। सारे खतों को पढ़ के, मौला अली की किताब पढ़ के आखिर में लिखता है आई डोंट नो दैट हु इज अली बट इट इज माई फाइनल डिसीजन। मैं नहीं जानता अली कौन है, मगर हतमी मेरा फैसला यह है, या तो अली वो है जिसने कायनात को बनाया है, या वो है बनाने वाला बना रहा था, अली बैठा अपनी आंख से देख रहा था। हर शय अली की निगाह के सामने। फरमाया जी मैं तेनू वेखण दसन लगे, हाथ दी उंगला वेखण दी लोड़ नहीं पई, तेरे सामने। इसे तरह अल्लाह ने कुल कायनात अली दे सामने रखी है, अली नू भी दसन लगे, सोचण दी लोड़ नहीं पैंदी। मौला अली से देखो ना, और जिनके गुलामों का ये मुकाम है, आका के इल्म का क्या मुकाम होगा? जिनकी जुबान चूस के अली ने ये फैज पाया। जुबान वाले का अपना इल्म, अब यहां पे मैं कुछ नहीं बताता कि कितना इल्म है, वो कभी मौजू होगा इल्म गैब का तो फिर अर्ज करूंगा। अब जो मैं वो मौला अली और उनकी मोहब्बत कितनी जरूरी, मस्जिद में दाखिल हो तो पहले लिखा होता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, क्या लिखा होता है? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, मौला मेरे लिए रहमत के, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। कभी सोचा क्या है? मौला मेरे लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। अब अल्लाह की रहमत क्या है? ज़ाते मुस्तफा। उस रहमत का दरवाजा कौन है? आना दारुल हिकमा वालियुल बाबुहा। आका ने फरमाया मैं जिस हिकमत का शहर हूं या इल्म का हूं, उसका दरवाजा अली है। तो
علی دروازہ ہے رب کی اس رحمت کا جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو منشا الہیہ اور اسلام کی منشا یہ ہے کہ مسجد میں بعد میں آنا، پہلے علی کی محبت مانگ لو. اس کی وجہ اگر علی کی محبت نہ ہوئی تو پھر مسجد میں آنا بیکار جائے گا. پھر اس نجی مسجدوں کو چھوڑو، ان ساری مسجدوں کا ماخذ مبدا اور ماں جو حرم ہے وہاں بھی عبادت بیکار ہو جائے گی. المستدرک الصحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 293 حدیث طیبہ نمبر 4712. آقا نے فرمایا لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام فصلى وصام حتى لقي الله وهو مبغض لاهل بیت محمد داخل النار. حرم میں کی ہوئی ساری زندگی کی عبادت اگر علی کا بغض دل میں ہوا دوزخ میں لے جائے گی، جنت تک نہیں لے جا سکتی ہے. اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے پہلے علی کا پیار مانگو. جب بھی کسی نے کہا نا جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، 1000 سجدے کرے یہ قصور معاف نہیں. بدن پہ حج کا احرام، دل میں بغض علی، یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہے طواف نہیں. گیڑے لائے ہیں، چکر کٹ آئے پر طواف نہیں. طواف تبھی گنا جائے گا جب دل میں نبی کی آل کی محبت ہو. اچھا عبادت تو عبادت ہے، اگر علی کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں گنا جاتا. میں حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 691 حدیث طیبہ نمبر 3699 نمبر حدیث طیبہ. صحابہ فرماتے ہیں، انصار فرماتے ہیں کننا نعرف مؤمنا و منافقا بحب علی و ببغض علی. نعرف مضارع ہے، مضارع، اور مضارع کی ابتدا میں جب کانا یکونو کی قبیل سے آ جائے تو پھر وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. صحابہ آندے نے کننا نعرفو، ہم پہچانا کرتے تھے. ایک کدی وار دی گل نہیں، جدوں بھی پچھان دے سا انجی پچھان دے سا، جدوں ونڈ کر دے سا انجی کر دے سا. پوچھا کیویں؟ میں بحب علی و ببغض علی. مومن اور منافق کا فرق یوں کرتے تھے، ہم علی کا پیار دیکھتے تھے اور علی کا بغض دیکھتے تھے. بھئی کیسے دیکھ لیتے؟ کہتے ہم ذکر علی کرتے تھے، جس کا چہرہ جل جاتا تھا منافق سمجھتے تھے، جس کا چہرہ کھل جاتا تھا اسے مومن سمجھتے تھے. تو ایمان ذکر علی نہ ہو بلکہ میں اور حدیث طیبہ سنا لوں. اور علی کی محبت نہ ہو تو بندہ حلالی نہیں گنا جاتا. ہاں جی میں حداد سنا پورے حوالہ کے ساتھ میں سناتا ہوں. کتاب ہے ابن عساکر حضرت عبادہ ابن صامت سے یہ بات قول نقل ہے. کننا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب فاذا رأینا احد اللہ یحب علی ابن ابی طالب انہو علمنا انہو لیس منا. وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی اولاد کو پرکھا کرتے تھے. کننا نبورو اولادنا، ہم اپنی اولاد کی پرکھ کیا کرتے تھے، ان میں امتیاز کیا کر سکتے. بحب علی ابن ابی طالب، ابن ابی طالب علی کی محبت سے. فَإِذَا رَأَيْنَا أَحَدًا لَا يُحِبُّ عَلِيَّ ابن ابی طالب، ہم اگر اپنی اولاد میں کسی کو دیکھتے کہ علی کی محبت نہیں ہے، علمنا انہ لیس منا، ہم جان جاتے یہ ہمارا ہے ہی نہیں. چلے میں نبی پاک کا قول سنا دیتا ہوں. 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے شعب الایمان، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 232 ہے، حدیث طیبہ نمبر 5955 ہے، نہیں حدیث طیبہ نمبر 1614 ہے. دوسری کتاب ہے مسعود الفردوس امام دہلمی کی، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 262 ہے، حدیث طیبہ نمبر 5955 ہے. آقا نے فرمایا من لم یعرف حقا اطراتی والانصار، جو میری اولاد کے حق کو نہ پہچانے وہ 3 میں سے ایک ضرور ہوگا، اما منافقن، اما ولد الزانیہ، اما حملتہ امہ غیر طہر. فرمایا یا تو منافق ہوگا جو علی کو نہ پہچانے، یا تو منافق ہوگا یا حرام زادہ ہوگا ولد الزانیہ،
मिम्मा हमलतहु उम्मुहु गैरो तोहरन, या उसकी मां ने उसे नापाकी की हालत में उसका हमल उठाया होगा। सुनियो मुबारक हो जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, तीनों गलाजतों से पाक है, अली पाक है, उसके सर के अल्लाह ने जज्बे भी पाक अता फरमाए हुए। तो मौला अली की मोहब्बत ना हो तो हलाली नहीं गिना जाता। वो किसी ने कहा ना, अली से मांगने वाला सवाली हो नहीं सकता, अली जिसका भरे कासा वो खाली हो नहीं सकता। वो गाजी हो, नमाजी हो, मुजाहिद हो कि आबिद हो, अली से बोझ जो रखे हलाली हो नहीं सकता। अल्लाह। और मौला अली शेर खुदा का तो मुकाम ही भाई वराउल वरा, मुकाम साहबा है। हुजूर तशरीफ फरमा है, मौला अली की गोद में सर रखा, सूरज डूब रहा था, डूब गया, नमाज असर नहीं पड़ी, नमाज असर का वक्त जा रहा था चला गया, नमाज ना पढ़ पाने का दर्द दिल में उठा, आंखों में आया, आंसू बना, चेहरा मुस्तफा पे गिरा। हुजूर ने चश्माने नबुवत खोली, अली रो रहे हो? जी या रसूलल्लाह। फरमाया क्या हुआ? या रसूलल्लाह नमाज असर चली गई। ये नहीं फरमाया कि कज़ा पढ़ लो, ये नहीं फरमाया कि कज़ा पढ़ लो। फरमाया अली फिर या रसूलल्लाह पढ़नी है। तो फरमाया कैसे? या रसूलल्लाह मेरी गोद में अल्लाह का वो महबूब है, इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे। फरमाया अगर अली ये एतकाद है तो लो पलटा देते हैं। आका ने इशारा किया, सूरज वापस मुकाम में असर पे आया अली की नमाज के लिए। हालांकि रब फरमाता है वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अल्लाह की तकदीर है कि सूरज अपने मदार में चलता है, हटता नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। मगर अली की नमाज कुछ ऐसी है, अल्लाह ने उसके लिए कानून ही बदला दिया। सूरज वापस मुकाम असर पे, आलम तसव्वुरात में पूछा बता कब डूबेगा? उसने कहा मुझसे मेरा टाइम टेबल पूछना था तो पहले क्यों ना पूछा जब मैं खुदा की मशीयत से डूबता था, अब खुदा की मशीयत से भी डूबूंगा, अली की तबीयत से भी डूबूंगा। जब तक अली नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक मैं डूबूंगा नहीं। अली 2 दिन तक नमाज नहीं पढ़ेंगे, मैं 2 दिन तक नहीं डूबूंगा। अली 10 दिन तक नमाज नहीं पढ़ेंगे, मैं 10 दिन तक नहीं डूबूंगा। अली कयामत तक नमाज नहीं पढ़ेंगे, मैं कयामत तक नहीं डूबूंगा। क्योंकि पहले मैं निकला था सारी गली के लिए, अब निकला हूं तन्हा मौला अली के लिए। भाई जिस मकसद के लिए निकला है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक सूरज डूबेगा नहीं। तो अली वो है जिसके लिए अल्लाह ताला अपनी कायनात का निजाम बदल दे। और आका करीम ने फरमाया हजरत फातिमा से, या फातिमा था इन्नल्लाह कद तला अलल अर्द फख्तार मिनहुम रजुलैन फजअलल्लाहु अव्वलहुमा अबाकी व आखिरहुमा बालाकी। फरमाया फातिमा अल्लाह ने जमीन पर बसने वालों की तरफ नजर की, उनमें से 2 को चुना है। फजअलल्लाहु अव्वलहुमा अबाकी व आखिरहुमा बालाकी। पूरी कायनात में अल्लाह ने जिन 2 को चुना है उनमें से एक को तेरा बाप नबी बना दिया, दूसरे को तेरा शौहर अली बना दिया। आका करीम का फरमाने ज़ीशान हदीस दीबा, आका ने फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला आदमा व सतरहु व इला यूसुफा व हुस्नहु व इला ईसा व ज़ुहदहु व इला मूसा व सलातहु व इला मुहम्मद व खुल्कहु फल यंजुर इला अली। फरमाया जो चाहता है मैं जनाब आदम को देखूं, आदम का सीना देखूं, जनाब यूसुफ को देखूं, हुस्न यूसुफ देखूं, जनाब मूसा को देखूं, उनकी नमाज देखूं, जनाब ईसा को देखूं, उनका ज़ुहद देखूं, और मैं मोहम्मद को देखूं, मोहम्मद का अखलाक देखूं। फरमाया तन्हा अली को देख ले, सबको देखने का आजाद उसे नसीब हो जाएगा।